नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि 3 जर्नैलों का नाम ना लेने के पीछे असल कहानी क्या है। इस पूरे मामले में किस नौयत की एक इंतहाई अहम पैगाम रसानी हुई और ये जो पैगाम रसानी है ये किस शख्सियत के जरिए की गई। इसके अलावा आपको इसी पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एक बैक डोर कौन सा खोला गया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी 3 जर्नैलों का नाम ना लेने के पीछे असल मामला क्या है और इस पूरी सूरत हाल में वो कौन सी शख्सियत है जिसने बहुत ही अहम नौयत की राब्ता कारी की। आपको इस इशू के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जिसमें 2 बहुत ही हैरानकुन मामलात हुए और ये जो मामलात हैं इनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उससे भी है और इस वक्त नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात से भी है। तो आपको बताएं कि एक बहुत ही खास मकाम पर 5 अहम शख्सियात जमा हुई और इन शख्सियात के यहां जमा होने का मकसद भी बहुत ही खास था, यानी एक बहुत ही खास एजेंडे पर इन 5 शख्सियात ने बात करनी थी। और ये जो मीटिंग थी और ये जो एक इंतहाई अहम नौयत का इजलास था ये इस पस मंजर में हो रहा था कि मियां नवाज शरीफ ने 3 जर्नैलों के मुतल्लिक एक ऐसा बयान दिया था जिसके बारे में आम तासुर यह है कि ताकतवर हलकों को वो बयान जो है वो बहुत नागवार गुजरा। और इस बयान में मियां नवाज शरीफ ने यह कहा था कि मरियम नवाज को एक पैगाम दिया गया है और इस बयान में मियां नवाज शरीफ ने लफ्ज इस्तेमाल किया था स्मैश करने का, कि ताकतवर हलकों की जानिब से 3 जर्नैलों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज को स्मैश करने का पैगाम पहुंचाया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ वार्निंग्स भी दी थी और उन वार्निंग्स में भी उन्होंने इन 3 जर्नैलों का नाम लिया था। अब इस पूरे पस मंजर में ये जो इजलास था ये इजलास हो रहा था और इस इजलास में इस पूरे पस मंजर को देखते हुए और इसके ऊपर बहस करते हुए एक बहुत अहम नौयत का फैसला किया गया और एक राब्ताकारी का भी फैसला किया गया और यह फैसला भी किया गया कि एक शख्सियत के जरिए इस मामले पर राब्ताकारी की जाएगी। इस इजलास में कौन कौन शरीक था और इस इजलास में क्या फैसला हुआ उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के खिलाफ क्या एक बहुत बड़ा नया धमाका कर दिया है। तो आपको बताएं कि एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन से हुकूमत ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान मुस्ताफी हो जाएं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर भी सवालात उठाए और यह कहा कि ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और ऐसा धमाका सामने आया है जिसे हुकूमत के लिए एक आप कह सकते हैं कि नई खतरे की घंटी करार दिया जा रहा है। और ये जो धमाका है उसकी तफसील भी आपको मुख्तसर तौर पर बता देते हैं। तो आपको बताएं कि डस्का इलेक्शन के हवाले से बहुत से सवालात उठाए थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी और हुकूमती हलकों ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कैसे दे दिया कि ये इलेक्शन जो है ये पूरे हलके में दोबारा हो, जबकि जो नून लीग की उम्मीदवार थी उन्होंने भी ये दरख्वास्त शुरू में नहीं की थी कि ये इलेक्शन पूरे हलके में दोबारा होना चाहिए। अब इस हवाले से जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराया उस जवाब को हुकूमत के लिए और पंजाब हुकूमत के लिए तबाहकुन जवाब करार दिया जा रहा है। और इसके जो 3 नुकात हैं जिन्हें इंतहाई खतरनाक और खौफनाक नौयत के नुकात करार दिया जा रहा है वो 3 नुकात आपको मुख्तसर तौर पर बता देते हैं। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तहरीरी जवाब जमा कराते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने NA-75 डस्का में जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें मनपसंद अफसरान तैनात करके जानबूझकर इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया।
ان انتخابات میں کمیشن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا گیا اور ضلعی انتظامیہ کی یہ ناکامی تھی کہ الیکشن کے دن سنگین واقعات پیش آئے تشدد کے۔ اس کے علاوہ ایک پولیس آفیسر کے بارے میں بھی بہت ہی خطرناک نوعیت کی آبزرویشن دی گئی، اور اس آبزرویشن میں کہا گیا، یہ تحریری جو جواب تھا، کہ پابندیوں کے باوجود ذوالفقار ورک کو ڈی ایس پی ڈسکا کی اضافی ذمہ داری دی گئی، اور ڈی ایس پی ڈسکا ذوالفقار ورک جو ہیں ان کو جب الیکشن کمیشن نے طلب کیا، بار بار طلب کیا، تو بار بار طلب کرنے کے باوجود ذوالفقار ورک جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ اس تحریری جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈی ایس پی ڈسکا ذوالفقار ورک سے 6 فروری کو 4 لے کر مظہر گوندل کو سونپا گیا، اور ذوالفقار ورک کو دوبارہ سینٹرل سرکل انچارج ڈسکا کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس کے علاوہ اسی تحریری جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ قتل اور فائرنگ کے واقعات سے متعلق الیکشن کمشنر نے آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھا، اور تحریری جواب میں کہا کہ پنجاب حکومت نے ڈسکا انتخابات میں الیکشن کمیشن کے ساتھ بالکل بھی تعاون نہیں کیا، اور یہ وہ بنیاد تھی جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بیان ہے یہ کچھ ذرائع سے نہیں آیا، یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جو ذرائع سے لیک کی گئی ہو، بلکہ یہ بیان تحریری طور پر الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ 3 جرنیلوں کا نام لینے کا معاملہ کیا ہے، اور اس حوالے سے جو اجلاس تھا اس میں کون کون شریک تھا، اور اس کے بعد رابطہ کاری کے حوالے سے کس نوعیت کا فیصلہ ہوا۔ تو آپ کو پہلے یہ بتائیں کہ جب میاں نواز شریف نے یہ بیان دیا تھا چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے صرف 36 گھنٹے پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو سمیش کرنے کا پیغام پہنچایا گیا ہے، اور انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام لیا، اور ایک اور جنرل کا نام لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو یہ جو 3 جرنیل ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب اس وقت ہمارے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے اس بیان کو بڑا مائنڈ کیا اور اس پر ایک ناگواری کا اظہار کیا کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے صرف 36 گھنٹے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنا جارحانہ بیان دے کر ایک طرح سے گراؤنڈ بنا دیا گیا کہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ شیخ رشید کے بقول ریاستی امیدوار صادق سنجرانی کو ہی سپورٹ کرے یا اس کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کرے۔ تو پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ جو بیان تھا اس کی ٹائمنگ بہت ہی غلط تھی، اور اس ٹائمنگ سے بھی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے یوسف رضا گیلانی، جنہوں نے بظاہر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑا، ان کو اس بیان کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ اب واپس آتے ہیں اس اجلاس کی جانب جس کا ہم نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا، اور جس میں 3 جرنیلوں کے نام کے حوالے سے بہت ہی اہم نوعیت کی ڈسکشن ہوئی۔ اب چونکہ یہ جو میاں نواز شریف کا بیان تھا اس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ تھا کہ یہ بیان طاقتور حلقوں کو بہت ہی ناگوار گزرا، اور جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک خاموش مگر بڑا ہی معنی خیز قسم کا پیغام نون لیگ کی قیادت کو پہنچایا، یہ نون لیگ کے ذرائع کا کہنا ہے۔ اور یہ جو پیغام تھا اس کو اس طرح سے بھی دیکھا گیا کہ مریم نواز کی ضمانت کینسل کروانے کے لیے نیب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا، اور حکومتی ذرائع سے اس طرح کی خبریں بھی آنے لگیں کہ مسلم لیگ نون کی جو دیگر مرکزی قیادت ہے جس میں شاہد خاقان عباسی بھی شامل ہیں، جس میں احسن اقبال بھی شامل ہیں، کہ اب ان کے خلاف بھی ان کے جو کیسز ہیں ان میں بڑی تیزی سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو اب اس پوری صورتحال میں ایک بڑا ہی اہم نوعیت کا اجلاس ہوا، اور یہ جو اجلاس تھا اس میں مریم نواز بھی شریک تھیں، شاہد خاقان عباسی شریک تھے، اور احسن اقبال بھی شریک تھے، اور 2 مسلم لیگ نون کے اور رہنما بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا
کہ اب میاں نواز شریف نے جو بیان دے دیا سو دے دیا، لیکن اب اس معاملے کو کیسے ڈاؤن پلے کرنا ہے، کیونکہ اس پورے معاملے میں ایک خاص قسم کی رابطہ کاری بھی کی گئی اور کوشش کی گئی کہ یہ جو اب معاملہ بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے، اس معاملے کو اب کسی طریقے سے تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کا یہ خیال ہے کہ جارحانہ پالیسی تو نون لیگ کو ضرور اپنانی چاہیے، لیکن اتنی جارحانہ پالیسی نہیں اپنانی چاہیے کہ نون لیگ کو اس سسٹم سے اٹھا کر ہی باہر پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے ہی ایک اہم نوعیت کی رابطہ کاری ہوئی، اور یہی جو رابطہ کاری تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مریم نواز سے صحافیوں نے بار بار سوال کیا کہ میاں نواز شریف نے اپنا جو بیان دیا تھا کہ مریم نواز کو سمیش کرنے کا پیغام پہنچایا گیا ہے، اس پیغام پر آپ کیا کہیں گی، اور کیا آپ بھی وہ 3 جو جنرلز کا نام لیا گیا تھا ان کا نام لے گی؟ تو مریم نواز نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس معاملے کا جواب نہ دیں، اور وہ بار بار یہ کہتی رہیں کہ کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے؟ اگر میڈیا آزاد ہے تو پہلے میاں نواز شریف کا وہ بیان چلائے تو تب میں اس پہ کوئی کامنٹ کروں گی، کوئی تبصرہ کروں گی، اور اگر میڈیا نے وہ بیان چلایا ہی نہیں تو پھر لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ میاں نواز شریف نے اس قسم کا کوئی بیان دیا تھا؟ اس پر کچھ صحافیوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ سوشل میڈیا پر تو پورے پاکستان نے دیکھ لیا ہے، لیکن مریم نواز مسلسل جو ہے اس معاملے پر بات کرنے سے انکار کرتی رہیں، کیونکہ وہ جو رابطہ کاری ہوئی ہے جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، جس میں شاہد خاقان عباسی نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اس کے بعد مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پورے معاملے کو ڈاؤن پلے کیا جائے گا، اور اس کے اوپر اب مزید جو ہے اس طریقے سے اور اس ٹون میں بالکل بھی بات نہیں کی جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔